اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے احسان اور فضل سے ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 164 ہے، 29واں پارہ ہے۔ سورۃ جن سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، مجھے بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بے شک جنوں کے ایک گروہ نے کان لگا کر سنا ہے۔ جو میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کان لگا کر سنا ہے۔ یہ جن پہلے آسمان کے قریب چلے جاتے تھے، کچھ اڑتی اڑتی بات فرشتوں کی سن لیتے تھے، دو چار اپنی طرف سے ملا کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ پھر اچانک ان کا آسمانوں کے قریب جانا بند ہو گیا۔ جو ہی وہاں جاتے ان پر آگ کے انگارے پھینکے جاتے، بھگا دیا جاتا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس طرح آسمانوں پر پہرا سخت کر دیا گیا ہے، ہمارا بھی اوپر جانا بند کر دیا گیا ہے، کوئی بات عجیب ہوئی ہے، چلو پتہ کریں کیا ہوا ہے۔ لگتا ہے کسی نبی کی آمد ہوئی ہے، اور جب نبی کی آمد ہوتی ہے پھر دو ہی کام ہوتے ہیں۔ قوم اگر جھٹلاتی ہے تو جھٹلانے کے نتیجے میں ان پر عذاب آتا ہے، اگر مان لیتی ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو یہ پتہ کرنے کے لیے جنوں کی مختلف ٹولیاں دنیا میں پھیل گئیں۔ نبی کریم علیہ السلام شاید طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک مقام ہے نخلہ، وہاں فجر کی نماز نبی کریم علیہ السلام نے ادا فرمائی اور اس میں قرآن پڑھا۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کا قرآن پڑھنا، دوسرا وہ فجر کا وقت، جنوں کی ٹولی کے کان میں آواز پڑی تو انہوں نے آن کے سرکار کا قرآن سنا۔ اس کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ پھر وہ جن سرکار کا قرآن سن کر واپس اپنے ڈیرے پر آئے، فقالو، تو انہوں نے کہا دوسرے جنوں سے، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے بڑا عجیب قرآن سماعت کیا ہے۔ یہدی الی الرشد، وہ قرآن راہ دکھاتا ہے ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ فآمنا بہ، تو بھئی ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا،
اور اب ہم ہرگز اپنے رب کا کوئی شریک نہیں بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ جد کا ایک معنی شان بھی آتا ہے، عظمت بھی آتی ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، ہمارے رب نے کوئی بیوی نہیں بنائی، ولا ولدا، اور نہ ہی کوئی اولاد بنائی، نہ بچہ بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ جو ہمارا بے وقوف ہے نا، ہمارا سردار بے وقوف سردار، وہ کہا کرتا تھا علی اللہ شططا، اللہ پر باتیں بڑی بناتا تھا، بڑھ چڑھ کے باتیں کرتا تھا۔ ان جنوں کا سردار کون ہے جس کو انہوں نے کہا سفیہنا، ہمارا یہ شیطان عزازیل، یہ بڑی باتیں کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اس کی باتیں سن کر ہم بھی خیال کرتے تھے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ کوئی انسان اور کوئی جن ہرگز نہیں کہہ سکتا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ۔ ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا اللہ کے بارے، کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، تو اللہ پر جھوٹ کون بول سکتا ہے، ٹھیک ہی کہتا ہوگا۔ اور اس سے پہلے ہوتا کیا تھا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کہ انسانوں کے کچھ مرد جب یہ سفر کرتے، کسی وادی سے گزرتے، تو داخلے سے پہلے کہہ دیتے، اے جنوں کے سردار، ہم جہاں سے گزرنے لگے ہیں ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ یعوذون برجال من الجن، یہ پناہ مانگتے تھے جنوں کے کئی افراد کی، فزادوہم رہقا، تو اس بات نے بھی جنوں کے تکبر کو بڑھا دیا، واہ انسان ہے اور یہ ہماری پناہ میں آتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، اور جس طرح کہ تمہارا گمان ہے، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اب ہرگز اللہ تعالی کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ دو معنی ہیں اس جملے کے، کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اب اللہ تعالی ہرگز کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے آسمانوں کو پایا، مُلِئَتْ، وہ بھرا ہوا ہے، بھرا گیا ہے، حَرْسًا شدیداً، سخت پہرے سے، وَشُهُبًا، اور آگ کے شعلوں سے بھرا گیا ہے آسمان۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا آسمان میں سے، مقاعد للسمع، سننے کے لیے، بیٹھنے کی جگہوں پر، سننے کے لیے وہ جو مقامات بنے ہوئے تھے نا، وہاں ہم بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو اب جو بندہ کان لگاتا ہے نا ادھر، یجد لہو شہابًا رصدا، تو پاتا ہے اس اپنے لیے شعلہ، رصدا، وہ اپنی طاق کے اندر، گھات کے اندر شعلہ پاتا ہے، ٹھک وجدہ انہوں آ کے۔
وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم نہیں جانتے، أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کی بھلائی چاہی ہے، یہ نہیں ہمیں پتہ۔ کیوں کہ اب بند ہو گیا نا رستہ، تو نبی آتا ہے تو نبی کے آنے کے بعد دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تکذیب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر پھینٹا لگائے گا، اگر تصدیق کریں گے تو اللہ جنت دے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اب نیکوں کے علاوہ کون ہوتے ہیں؟ برے، لیکن صاف صاف نہیں کہا ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں، کچھ برے ہیں۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک انداز ہے کہ الفاظ ایسے بولو جن سے ان کا دل کم از کم دکھے، تھوڑا دکھے، زیادہ نہ دکھے، تاکہ ان کو بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی رستوں میں پھٹے ہوئے تھے، تقسیم تھے، کوئی اس رستے پر تھا، کوئی اس رستے پر تھا، کوئی اس رستے پر تھا۔ اب ہم نے تو قرآن سن لیا ہے، اب تو ہم محمد مصطفیٰ کے رستے میں ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اب ہم کو گمان ہو، یقین ہو گیا ہے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم ہرگز اس کو بھاگ کر بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کسی کے پیچھے لگا ہوا ہو تو اگلا عاجز کر دیتا ہے، کس طرح؟ لگ گیا کسی پاس سے، یا اتنا تیز دوڑا کہ پیچھے والا اتنا بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے، نہ اس سے چھپ سکتے ہیں، نہ اس سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے ہدایت سنی ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو بندہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو وہ نہ خوف کرے کسی کمی کا اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اعمال میں کمی کی جائے گی یا اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا، پورا پورا اس کو اجر ملے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں کچھ مسلم ہیں، اسلام لانے والے ہیں۔ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ ظالم ہیں۔ اگر قاسط ہو تو معنی ہوتا ہے ظالم، اگر اسی مادے سے باب افعال ہو، مقسط ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے عادل۔ تو یہاں ہے قاسط، تو معنی کیا ہوگا؟ ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ فمن اسلم، تو جو بندہ اسلام لائے گا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو بے شک انہوں نے تحری کی ہے، سوچا ہے، رشدہ بھلائی کا، انہوں نے بھلائی کو سوچا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور کہہ دو محبوب، کہہ دو۔ اچھا، پچھلی جو بات ہے نا وہ جنوں کی ہے، اب یہاں سے اللہ کا فرمان شروع ہو رہا ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، محبوب کہہ دیجئے کہ مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں بتاؤں کہ اگر یہ استقامت اختیار کرتے طریقے پر،
جو طریقہ میں لے کر آیا ہوں طریقت، اگر یہ اس پر استقامت کرتے لَأَسْقَيْنَاهُمْ تو ہم ان کو پلاتے مَاءً غَدَقًا پانی بہت زیادہ، ہم انہیں وافر پانی پلاتے ہیں۔ تو یہاں لفظ طریقت استعمال ہوا ہے، کسی جگہ شریعت بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اصل چیز طریقت ہے، شریعت نام ہے ظاہری اعمال کے کرنے کا، اور طریقت نام ہے پورے اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو بجا لانے کا۔ اور وہ علماء جن کو اللہ نے تصوف کی چاشنی عطا فرمائی ہے، وہ جامع ہوتے ہیں ان دونوں کے، طریقت کے بھی اور شریعت۔ طریقت کو الگ چیز نہیں ہے، طریقت صرف اخلاص کا نام ہے کہ اللہ کے احکام پر پورے اخلاص سے عمل کرنے کا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، اس دین میں ہم آزمائیں ان کو۔ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا اسے ڈال دیا جائے گا چڑھنے والے عذاب میں۔ چڑھ گئی جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے آگ کا، ایک جہنم کے اندر بندہ جہنم کے اندر، اور پھر وہ چڑھتے اور ظاہر ہے چڑھائی پر چڑھنا تو بڑا دشوار ہوتا ہے نا، تو پھینٹے پر پھینٹا لگے گا ان کو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور بے شک یہ مسجدیں یہ اللہ کی ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ مساجد سے مراد یہ عبادت گاہیں، اور پوری زمین ہی ہمارے لیے تو مسجد ہے نا۔ اور دوسرا مسجد کا معنی ہے جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے، تو یہ اعضاء ہوں سجود والے یا سجدے والی جگہ ہو، سب کا مالک اللہ ہے۔ تو مالک سب کا اللہ ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تو پھر مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی اور کی، کوئی اور معبود نہ بناؤ، صرف ایک معبود ہے اللہ۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اور یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ یدعوہ کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ جب یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر مالک کی عبادت کرتا ہے، قادو یکونون علیہ لبدا تو قریب تھا کہ یہ سارے اس پر غول کے غول آ جاتے، قریب تھا کہ اس پر غول کے غول آ جاتے۔ کون آ جاتے غول کے غول؟ جن بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ پیچھے گزرا ہے نبی کریم علیہ السلام جب حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے، نماز میں قرآن پڑھتے، تو ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے، سرکار کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ کئی تو سننے کے لیے آتے اور کئی بڑے گھور گھور کے دیکھا کرتے تھے سرکار کو۔ قل انما ادعو ربی محبوب فرما دیجئے بے شک میں تو عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی، ولا اشرک بہ احدا اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ قل فرما دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا اور میں تمہارے نقصان اور تمہاری ہدایت کا خود بخود مالک نہیں ہوں۔ میری ملکیت میں یہ نہیں ہے کہ میں خود اپنی طرف سے کسی کو نفع دے دوں، کسی کو نہ۔ میرا کام کیا ہے؟ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد فرما دیجئے کہ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہی پکڑنا چاہے تو مجھ سے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔
ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہیں پاؤں گا میں اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ۔ ہاں میرا کام کیا ہے؟ الا بلاغا من اللہ، مگر اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچانا، ورسالات ہی، اور اس کی رسالتیں ادا کرنا، اس کا جو پیغام ہے وہ آگے عطا کرنا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھو اصل مالک اللہ ہے، اصل نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، اور میں ہوں اس کا پیغام لانے والا۔ اب جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، دنیا کے عذاب کو یا آخرت کے عذاب کو، فَسَيَعْلَمُونَ، تو لگ جائے گا پتہ ان کو، من اضعف ناصرا، اس کا مددگار کمزور ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی گنتی تھوڑی ہے۔ سرکار جب واز کیا کرتے تھے نا، تو سرکار کے واز میں ماڑے ماڑے غریب بڑے صحابہ ہوتے تھے مکہ شریف کے اندر، اور کافر بڑے تمتراک سے کہا کرتے تھے، اے محمد ہماری مجلسیں تو اس سے زیادہ تگڑے لوگوں پر مشتمل ہیں، ہماری مجلسیں زیادہ پر رونق ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، چند دن ٹھہر جاؤ، لگ پتہ جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کے عدد میں گنتی میں تھوڑے ہیں۔ اور لگ گیا پتہ بدر کے میدان میں کیا ہوا۔ اگرچہ مسلمان 313 کی تعداد میں بھی پورے نہیں تھے، اور ادھر 1000 کے قریب تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، یہ لڑنے کے لیے بھی نہیں نکلے تھے گھر سے، اور یہ لڑنے کے لیے پوری تیاری سے نکلے تھے، لیکن بتاؤ پھر کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کا مددگار طاقتور ہے؟ میں مصطفیٰ کا مددگار طاقتور ہے، اور کافرو تمہارا مددگار تو بہت کمزور نکلا ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون، فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا اس کے لیے میرا رب کچھ مہلت دے گا۔ دیکھو میں عالم الغیب نہیں ہوں، عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو خود بخود غیب جانتا ہو۔ اس لیے یہ ہمارے مخالفین جتنے ہیں نا، وہ جب کبھی کسی سے مناظرہ کرنے کی کوشش کریں، لکھ کر دو کہ ہم ثابت کریں گے نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب ہے، نہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود ہم نبی کریم علیہ السلام کو رحمان نہیں کہتے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب پر مطلع فرمایا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کی خبریں دیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم بخشا، لیکن عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر سرکار کیا ہے؟ وہ آ جاتا ہے قرآن کے اندر، ابھی عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے اللہ، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا، کسی کو اپنے غیب کی اطلاع نہیں دیتا، الا، مگر اس کو غالب کرتا ہے، اس کو اطلاع دیتا ہے، من ارتضی من رسول، مگر اس کو جس کو چن لیتا ہے رسول میں سے، جس رسول کو چن لیتا ہے اس کو غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ پھر جب رسول کی طرف وحی آتی ہے نا، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ،
تو پھر اس کے آگے بھی چلتا ہے ومن خلفہ ہی، اور اس کے پیچھے بھی رہتا ہے راسدہ پہرا۔ اللہ تعالیٰ وحی کو جب بھیجتا ہے تو فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہے، اور آگے پیچھے فرشتوں کی ٹولیاں بطور پہرے دار آتی ہیں، تاکہ کسی کو یہ وہم بھی نہ ہو سکے کہ اس وحی کے اندر کوئی آمیزش ہو گئی یا ملاوٹ ہو گئی۔ نہیں، یہ خالص اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا کلام ہے جو محبوب علیہ السلام تک آیا ہے۔ لیعلم، تاکہ دیکھ لے وے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب کو اس نے گھیر لیا ہے، سب اس کے علم ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی گنتی شمار فرما لی ہے۔ یہاں سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بغیر اللہ کی عطا کے غیب نہیں جانتے۔ ہاں، اللہ انہیں بتاتا ہے تو اس کی وجہ سے غیب جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو پوشیدہ باتیں بتا دیں، سرکار نے جان لی، تو سرکار کو علم غیب ہوا، تو پھر سرکار نے بھی تو آگے ہمیں پوشیدہ باتیں بتائی ہیں نا، تھوڑی یہ پیشین گوئیاں ہیں۔ یہ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ سب غیب ہی ہیں نا، تو ہم بھی پھر غیب جاننے والے ہو گئے؟ نہیں، فرق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں صرف بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ اور اللہ کریم کی جب مرضی ہوتی تھی سرکار کو صرف بتاتا تھا، جب مرضی ہوتی تھی بتانے کے ساتھ دکھا دیتا تھا، ہمیں دکھایا نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دکھا بھی دیا ہے۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے نا گرہن والی، سرکار نے ایک قدم آگے بڑھایا، ہاتھ اوپر کیا، پھر نیچے کر لیا، پھر واپس ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آج کیا ہوا تھا؟ فرمایا وہ میں نے دیکھا نا تو جنت میں انگوروں کے گچھے لٹکتے نظر آئے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے غیب ہے، لیکن سرکار نے اس کو دیکھ بھی لیا۔ پھر میں نے ہاتھ ڈالا کہ توڑوں، پھر میں نے کہا چلو پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ تو ہمیں سرکار نے دکھایا نہیں ہے، ہمیں صرف بتلایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کبھی دکھایا ہے اور کبھی بتلایا ہے۔ الحمدللہ سورۃ جن بھی مکمل ہوئی۔ اب آگے شروع ہوتی ہے سورۃ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے جرمٹ مارنے والے۔ سرکار کپڑا لے کر تشریف فرما تھے تو اللہ نے فرمایا اے جرمٹ مارنے والے۔ یہ مزمل اصل میں المتزمل ہے، باب تفعل ہے نا، تو یہ تا زا بن گئی اور زا کا زا میں ادغام ہو گیا تو بن گیا المزمل۔ اسی طرح المدثر ہے، وہ اصل میں تھا المتدثر۔ یہ تا جو ہے تفاعل کی ہے، وہ دال کی وجہ سے وہ بھی دال بن گئی، پھر اس کا ادغام ہو گیا۔ یا ایہا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، قم اللیلا، رات کو قیام فرماؤ، الا قلیلا، سوائے تھوڑی رات کے، تھوڑی رات کے علاوہ باقی رات قیام فرماؤ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا کتنا؟ نصفہ، رات کا آدھا، آدھی رات کھڑے رہو، اوین قس من ہو، یا اس سے تھوڑا کر لو، آدھی رات سے بھی تھوڑا حصہ، تھوڑی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہو، قلیلاً تھوڑا، او زد علیہ، یا اس پر اضافہ کرو، یعنی آدھی رات سے بھی زیادہ، تمہاری مرضی ہے، رات کو قیام فرمانا ہے، کتنا؟ آدھی رات یا تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ۔ ورتل القرآن ترتیلا،
اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ اس کے لفظوں پر بھی غور ہو، اس کے معنوں پر بھی غور ہو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم بے شک آپ پر ایک بھاری کلام نازل فرمائیں گے، آپ کی طرف ایک بھاری کلام ڈالیں گے۔ ایک تو قرآن وحی جو ہے یہ کوئی ہلکی چیز نہیں، بڑی بھاری چیز ہے۔ کتنی بھاری چیز ہے؟ حضرت زید بن ثابت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میری ران پر سر انور رکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ وحی اترنی شروع ہو گئی، وحی نازل ہونے لگی تو مجھے ایسا اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ لگتا تھا میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ کبھی ایسے ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام ڈاچی پر تشریف فرما ہیں کہ وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، ڈاچی بوجھ نہیں برداشت کر سکی، بیٹھ گئی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سخت سردیوں کی رات ہوتی، اور مدینہ شریف کی ٹھنڈ بھی بڑی پیاری ٹھنڈ ہے، سخت سردیوں کی رات ہوتی، سرکار پر وحی نازل ہونا شروع ہوتی تو سرکار کے ماتھے سے پسینے کی نہریں چھوٹ پڑتی، پسینہ اتنا، کیوں جب بندہ بھاری کام کرتا ہے تو سردیوں میں بھی پسینہ تو آتا ہے نا۔ ہم آپ پر ایک بڑا بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اتنا بھاری کلام ہے۔ یا دوسرا معنی کہ محبوب ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں، بھاری ذمہ داری، یہ تبلیغ کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کشی کے لیے بڑا سخت ہے۔ یہ رات کا اٹھنا جو ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑا نفس کشی ہوتی ہے۔ وَأَقْوَمُ قِیلًا، اور رات کا وقت ہے، کوئی اور پاس ہے نہیں، اللہ سے تار جڑ جائے تو اقوام قیلا، بڑی سیدھی بات نکلتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں بڑی لمبی مصروفیت ہوتی ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، تبلیغ کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، پھر وہ صحابہ آتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس لیے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ، تو اللہ 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 کرتے رہیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر صرف اسی کے ہو رہی ہے، صرف اسی کی ہو رہی ہے۔ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، سب سے تعلقات نبھانے ہیں، لیکن اصل تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو تم صرف اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اللہ کے علاوہ کوئی اور کام بنانے والا نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، اگر دنیا میں کوئی سبب بن جائے تو وہ سبب کون بناتا ہے؟ اللہ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو جو یہ کہتے ہیں نا اس پر صبر کر، یہ کہتے ہیں یہ تو محمد کاہن ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، محبوب کوئی نہیں کہنے دے، صبر کر۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑ دے، اچھی طرح چھوڑ، پرواہ ہی نہ کر ان کی۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، مجھے چھوڑ دے، اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں نا، اولی النعمت، مال والے، یہ جو سرمایہ دار تمہیں جھٹلانے والے ہیں نا، ان کو اور مجھے چھوڑ دے، میں آپ ہی نبڑاں گا انہاں نال، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور تھوڑی سی مہلت ان کو دے دے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس ہیں بڑی بھاری بیڑیاں،
و جحیما، اور بھڑکتی آگ جہنم ہے ہمارے پاس، و طعاما ذا غصۃ، اور کھانا ہے جو گلے میں پھنسنے والا ہے، و عذابا علیما، اور عذاب ہے دردناک۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین کانپے گی، پہاڑ کانپیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین بھی کانپے گی، پہاڑ بھی کانپیں گے۔ پھر وکانت الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے کثیبا مہیلا، ٹیلا ریت کا ٹیلا ہو جائے گا۔ پھر ہوا اڑائے گی اور بالکل زمین برابر ہو جائے گی۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ہم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام ہماری گواہی دیں گے۔ یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے نے اتنی نیکیاں کی ہیں اور اتنے گناہ کیے ہیں، ایمان کے اس درجے پر یہ موجود ہے۔ وہ مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، در نظر بودش مقامات العباد۔ مولانا روم کا شعر لکھا ہے، سرکار کی نگاہ میں بندوں کے مراتب تھے، در نظر بودش مقامات العباد، زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کا نام شاہد رکھا ہے۔ بس اسی ترجمے کی وجہ سے ہم سرکار کو حاضر ناظر کہتے ہیں کہ سرکار روضہ شریف میں جلوہ فرما ہیں اور ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول۔ تو اے مکے والو، فرعونیوں نے ہمارے اس رسول موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو پھر ہم نے کھڑکایا کہ نہیں کھڑکایا؟ تم ہمارے رسول کی اگر نافرمانی کرو گے تو ہم تم کو بھی کھڑکا کے رکھیں گے۔ فعصا فرعون الرسول، تو نافرمانی کی فرعون نے اس خاص رسول کی۔ وہ خاص رسول کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ فأخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو پھر پکڑ لیا سخت پکڑنا، ہم نے فرعون کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ فکیف تتقون، تو کیسے بچو گے تم؟ ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا۔ یومن، اس دن سے یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ ہوتا ہے نا، سرکار فرماتے ہیں نا، مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو جس میں غم ہو وہ انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کا دن ایسا ہے کہ اگر بچہ بھی ہو اس وقت، بچے تو نہیں ہوں گے نا اس وقت، اگر بچہ بھی ہو تو اس دن کی شدت کی وجہ سے کافر بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس دن کی وجہ سے پھٹ جائے گا، وہ سور جب چلے گا نا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ تو ہو کر ہی رہتا ہے نا۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، راہ بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے خیر ڈالے گا۔ پھر اگلا سارا رکوع جو ہے، مجھے کچھ یوں لگتا ہے کہ اصل میں یہ دو آیتیں ہیں، دونوں کو ایک کیا گیا ہے۔ پہلی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور دوسری ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، لگتا ہے مجھے یوں، کیونکہ مضامین اس طرح کے ہیں۔ غور سے سنیے گا، ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے۔ یہ مکہ شریف کی آیت ہے۔ انک تقوم، بے شک آپ قیام کرتے ہو، ادنا من ثلثی اللیل، رات کے 2/3 کے قریب، ونصفہ، اور کبھی آدھی رات، وثلثہ، اور کبھی اس کا ثلث 1/3 حصہ، پھر وطائفۃ من الذین معک، اور جو محبوب تیرے ساتھ ہے نا
ان ساتھیوں، ان صحابہ کی جماعت میں سے ایک گروپ بھی تیرے ساتھ قیام کرتا ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے نصیب میں بھی لکھا تھا۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی رات کا اندازہ فرماتا ہے، دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اللہ ہی کیا فرماتا ہے نا، دینا جے اینے منٹاں دا تے اینے سے، ساری مقرر چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ عالم لن تحصوہ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم سے اس کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر رجوع فرمایا۔ اب کیا ہے؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہ آدھی رات، دو تہائی رات، ایک تہائی رات کی بجائے آسانی کر دی تم پر۔ اب تم قرآن پڑھو جتنا تمہارے لیے آسان ہو۔ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ بیمار بھی ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں سفر بھی کریں گے۔ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کے فضل سے مراد رزق کی تلاش میں لوگ سفر بھی کریں گے۔ اب یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت آگے ہے مستقل، کیونکہ یہ مضمون جو ہے مدنیہ ہے، مکیہ نہیں۔ وآخرون، اور کچھ اور لوگ، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ مکہ شریف میں جہاد فرض نہیں ہوا، جہاد کہاں فرض ہوا تھا؟ مدینہ شریف کے اندر۔ فقرؤ ما تیسر منہ، تو جو تمہیں آسان لگے اس میں سے پڑھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور زکوٰۃ کا حکم بھی مدینہ شریف میں آیا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، اچھا قرضہ دو، قرض حسن دو۔ یہ قرضہ تم دو گے، اللہ اس کا 10 گنا کر کے تمہیں واپس فرمائے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، کوئی نیکی جو تم اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پالو گے۔ کبھی اس کو غائب نہیں سمجھو گے، وہ نیکی ضرور تمہیں اللہ کے پاس ملے گی، بمائے قرض حسن کے، بمائے اس کے ڈبل ٹرپل 10 گنا کے۔ ہوا خیرا واعظم اجرا، واعظم اجرا، وہی بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے اپنی بخشش مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ سورۃ مزمل بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ مدثر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ یہ سورہ مدثر یہ نازل ہوئی ہیں۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اقرأ کی آیتیں نازل ہوئیں تو سرکار کو نبوت عطا ہوئی، اور جب یا ایہا المدثر نازل ہوئی تو سرکار کو رسالت عطا ہوئی۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، لیٹنے کا وقت نہیں ہے، کھڑے ہو جائیے۔ فانذر، اور ڈرائیے، لوگوں کو ڈر سناؤ۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بولیے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ وثیابک فطہر، کپڑے پاک رکھیے۔ والرجز فہجر، اور پلیتی سے دور رہیے۔ یہاں رج سے مراد کیا ہے؟ بت، ویسے بھی پلیتی سے دور رہیے، اور یہ جو بت پلیت ہیں نا، ان سے دور رہیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کے لیے۔ بعض اوقات بندہ کرتا ہے نا، وہ ہمارے رواج ہے، وہ نیوندرا پاندے ہیں نا، بیاہ تے تو کس لیے دیتے ہیں نیوندرا؟
کہ جواب میں مجھے زیادہ ملے گا، نہیں، اس نیت سے دینا حرام ہے۔ ولا تمنن، نہ کسی کو احسان کیجئے تاکہ زیادہ حاصل کرو، دینا ہے کسی کو تو اللہ کی رضا کے لیے دو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر فرمائیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن جو ہوگا وہ سخت دن ہوگا، کس کے لیے؟ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی، چھوڑ دو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا۔ یہاں دو معنی ہیں، چھوڑ دو مجھے اور اس کو چھوڑ دو جس کو میں اکیلے نے پیدا کیا۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے میرے ساتھ کسی اور نے ہاتھ نہیں بٹھایا، میں کو محتاج ہوں کسی کا، ایک معنی۔ دوسرا معنی ومن خلقت وحیدا، اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا تو وہ اکیلا تھا، نہ اس کے پاس مال تھا نہ اس کے پاس اولاد تھی، اکیلا پیدا ہوا، تو اس کو اور مجھے چھوڑ دو۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کے لیے وسیع مال بنایا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹے دیے اس کو، شہودا، جو ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے ہیں۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں فرمائیں۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ اللہ، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیتوں سے عناد رکھتا تھا، دشمن تھا ہماری آیتوں کا۔ سأرہقہ صعودا، میں اسے چڑھاؤں گا، آگ کے پہاڑ پر چڑھانا، وہ آگ کے پہاڑ پر میں اسے چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے دل میں سوچا، وقدر، اور کوئی بات اپنے دل میں ٹھہرائی۔ فقتل، بیڑا غرق دا، کیف قدر، کیسے اس نے بات ٹھہرائی۔ ثم قتل، پھر اس کا بیڑا غرق، اس پر لعنت۔ کیف قدر، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، اس نے میرے شریک بنائے، میں تو وحدہ لا شریک ہوں، میرے اس نے اولاد بنائی، نہ۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ ثم عبسا، پھر انہیں متھے تے وٹ پائے، تیوری چڑھائی۔ وبصرا، منہ بگاڑیا۔ ثم ادبرا، پھر اس نے پیٹھ پھیری۔ واستکبرا، اور تکبر کیا۔ فقالا، پھر اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ مگر جادو جو پچھلوں سے سنا یا سیکھا ہوا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر بشر کا کلام۔ سأصلیہ سقر، میں ان قریب انہوں جہنم دے اندر ٹھوکاں گا، جہنم کے اندر رگڑا دوں گا اسے۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ نے کیا جانا کہ سقر کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ یہ باقی رکھے نہ چھوڑے، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کوئی کسر نہیں چھڑتا پیا ہے۔ لواحۃ للبشر، یہ آگ بشر کو جلانے والی ہے۔ اب ذرا یہاں غور فرمائیے، آگ کس کو جلانے والی ہے؟ بشر کو۔ سارے بشر کو جلا دے گی؟ نہیں، یہ چمڑا، یہ اوپر والی کھال جلے گی نا، پھر اللہ اور کھال بنا دے گا، پھر آگ جلائے گی، پھر اس کو جلا دے گی، اللہ پھر کھال بنا دے گا، آگ پھر اس کو جلا دے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا نا۔ تو یہاں سے پتہ چلا بشر اس چمڑے کو کہتے ہیں، اصلیت کو نہیں، میرے مصطفیٰ کی اصلیت کچھ اور ہے، یہ ظاہری شکل و صورت میں انما انا بشر مثلکم۔ علیہا 19، اس جہنم پر 19 ہیں، 19، یعنی جہنم پر جو اس کے داروغے مقرر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 19۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے جتنے داروغے مقرر کیے نا، سب فرشتے مقرر کیے ہیں، فرشتوں کو داروغہ بنایا ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ ہم نے ان کی گنتی کیوں رکھی ہے، 19 کیوں بنائے ہیں؟ مگر فتنة للذین کفروا، کافروں کو آزمانے کے لیے۔
لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیویں اہل کتاب نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ جہنم کے اوپر 19 داروغے فرشتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ وہی کلام ہے جو پہلے نازل ہوا تھا، وہی کلام ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کے ایمان کو بڑھائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ شک کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے بھی شک نہ کریں۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں کوڑ ہے، بیماری ہے، والکافرون، اور کافر کہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کس چیز کا ارادہ کیا جی؟ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، یہ تو ہم نے ویسے 19 کی تعداد بیان کر دیا، وگرنہ اللہ کا لشکر تھوڑی ہے، کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے جہنم میں، لیکن ان کو 19 کنٹرول کر رہے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں ان کے ماتحت کتنے فرشتے ہیں، اللہ کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر بشر کے لیے، آدمی کے لیے نصیحت۔ کلا، ہاں، والقمر، قسم ہے مجھے چاند کی، واللیل، اور رات کی، اذا ادبرا، جب وہ اپنی پیٹھ پھیرے، والصبح، اور صبح کی، اذا اسفرا، جب وہ چمکے، اجالا لائے، انہا لإحدی الکبر، بے شک یہ دوزخ بہت بڑی چیز ہے، بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، بشر کو ڈرانے کے لیے، لمن شاء منکم، اور تواڈے چوں جدا دل چاہے نا، ان یتقدم، اگے آ جائے، او یتاخر، یا پیچھے رہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان نے جو کچھ اس نے کمایا ہے، اس نے اپنی کمائی رہینہ، رہن رکھ دی ہے، گروی رکھ دی ہے۔ ہر جان کو اس کی کمائی واپس ملنی ہے، برائی کی ہے تو گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، نیکی کی ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، پڑی ہوئی ہے گروی۔ اور ایماندار جس کے پاس گروی رکھی جائے چیز، وہ اس میں دغا نہیں کرتا۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے، فی جنات، جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، اور کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، ولم نک نطعم المسکین، نہ ہی غریباں کو روٹی کھوانے سا، ولم نک نطعم المسکین، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو بیکار بحثیں کرتے تھے نا، ہم ان کے ساتھ بھی بحث کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یقین کا معنی کیا ہے؟ موت۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو ان کافروں کو نہیں نفع دے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ اول تو کرے گا ہی ان کے لیے کوئی نہیں، اور اگر بالفرض کرے گا بھی تو کافروں کو شفاعت تو نفع نہیں دے گی نا، اور شفاعت نفع دے گی ماننے والوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون شفاعت کرے گا اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر؟ تو جس کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا، اور اللہ نے اپنا اذن شفاعت اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام محمود شفاعت ہے۔ فما لہم عن التذکرۃ موردین، او کی ہویا ہے انہاں نوں عن التذکرۃ، نصیحت سے موردین، منہ پھیر لیتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، اور جس طرح کے بدکے ہوئے گھوڑے، کھوتے، جو کھوتے بدک جائے نا وہ چھاڑا ہی مار دے جاندے نے، نیڑے نہیں لگتے۔ فرت من قسورہ، کہ بھاگیوں ہوں شیر سے، کہ شیر مگر لگا تے پج پے نے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے ان میں سے کہ دیے جائیں اس کو صحیفے کھلے، اس کے ہاتھ میں صحیفے نامہ اعمال جو ہیں اس کو دیے جائیں۔
یا یہ معنی ہے دنیا میں یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ محمد پر قرآن نازل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ قرآن کا کوئی ورقہ تھا۔ اللہ ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ تو آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ اللہ انہ ذکر، ہاں بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس کو حاصل کر لے، اس کو یاد کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ کیا یاد کریں گے مگر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہو اہل التقوی، وہی ڈرنے کے لائق ہے، صرف وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہی اس لائق ہے کہ وہ بخشے، بخشنے والا بھی وہ ہے اور تقوی کا مالک بھی وہی ہے۔ الحمدللہ، سورہ مدثر بھی مکمل ہوئی۔